حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک گھر میں چند بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور ان کی ماں نے ایک ہانڈی چولہے پر رکھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو آواز دی اور فرمایا کہ یہ ہانڈی چولہے پر کیسی چڑھی ہوئی ہے؟ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھ پر 3-4 وقت سے فاقہ ہے، ایک دانہ میرے پاس نہیں، بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ میں نے ان کو تسلی دینے کو ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دی ہے کہ اس میں کھانا پک رہا ہے تاکہ یہ سو جائیں اور رونا چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر ہوا کہ میرے خلافت میں اتنے غربا موجود ہیں کہ کئی وقت کے فاقے گزر گئے۔ اسی وقت بیت المال میں تشریف لے گئے، وہاں سے کچھ غلہ، کچھ آٹا، کچھ دال، کچھ اور چیزیں لے کر اپنی کمر پر لاد کر اس بڑھیا کے گھر تشریف لائے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے اور دنیا کے سلاطین کانپتے ہیں، اور کمر پر لاد کر غلہ بڑھیا کے گھر پہنچا رہے ہیں، اور وہاں جا کر خود ہی چولہا جھونکا، خود ہی آٹا گوندا اور پکانا شروع کیا۔ پھونک مارتے جاتے تھے اور چولہا دھوکاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ عمر، تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا کہ تیری رعایا بھوکی مر رہی تھی اور تجھے خبر بھی نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چولہے میں پھونک مارتے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجان داڑھی میں سے چھن کر جا رہا تھا، اور وہ بڑھیا کہہ رہی تھی کہ عمر کو لوگوں نے خواہ مخواہ خلیفہ بنا دیا، وہ اس قابل نہیں تھا، تم اس قابل تھے کہ تم کو امیر المومنین بنایا جاتا۔ لوگوں نے بڑی غلطی کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، جسے یہ بھی خبر نہیں کہ اس کی رعایا میں کتنے لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا کر ان کو کھلا پلا کر جب گھر واپس آئے تو اگلے روز سے ہی بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔